1967 میں اسرائیل اور اس کے ہمسایہ عرب ممالک کے درمیان جنگ چھڑی تھی۔ یہ جنگ صرف 6 روز جاری رہی، لیکن اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز کی دوسری قسط میں آج ہم بات کریں گے کہ جون 1967 میں ہونے والی جنگ جس نے فلسطینیوں کی زندگی تا حیات بدل کر رکھ دی۔ 13 مئی کو ماسکو نے قاہرہ کو صاف الفاظ میں خبردار کر دیا کہ اسرائیل شام کے ساتھ اپنی سرحد پر فوجیں جمع کر رہا ہے اور وہ 1 ہفتے کے اندر اندر شام پر حملہ کر دے گا۔ اس سوال پر اس دن سے بحث ہو رہی ہے کہ آخر سوویت یونین نے اس جنگ میں پہلی گولی کیوں کر چلائی تھی۔ خیال یہ ہے کہ سوویت یونین نے جان بوجھ کر تنازع شروع کرایا تھا۔ اصل میں سوویت یونین اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے منصوبے کو روکنا چاہتا تھا اور اس لڑائی میں اپنی فوجیں بھیجنے تک کے لیے تیار تھا۔ اس وقت ایک درمیانے درجے کے سوویت افسر نے امریکی خفیہ ادارے CIA کو بتایا تھا کہ سوویت یونین عربوں کو اکسا رہا تھا کہ وہ امریکہ کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اس وقت امریکہ کو ویتنام میں ایک بڑے مسئلے کا سامنا تھا اور اگر مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ چھڑ جاتی تو امریکہ کے لیے ایک نیا درد سر پیدا ہو سکتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں اسرائیل اور اس کے عرب ہمسایوں کو کسی کے اکسانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، چنانچہ دونوں فریقوں نے اس لڑائی میں چھلانگ لگا دی جس کی توقع دونوں ایک عرصے سے کر رہے تھے۔ سوویت یونین کی جانب سے خبردار کیے جانے کے محض 24 گھنٹے بعد مصری فوج کے کمانڈر فیلڈ مارشل حکیم عامر نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے پوری طرح تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ فوج کے چیف آف آپریشنز جنرل انور القادی نے اپنے کمانڈر کو بتایا کہ بہترین فوجیوں سمیت ملک کی آدھی سے زیادہ فوج یمن میں الجھی ہوئی ہے اور اس وقت یہ فوج اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ اس پر عامر نے جنرل القادی کو ایک مرتبہ پھر یقین دلایا کہ لڑائی منصوبے کا حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیل کی جانب سے شام کو دی جانے والی دھمکیوں کے جواب میں محض طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ 2 دن بعد مصر نے اسرائیل سے جڑی سرحد پر 1956 سے گشت کرنے والے اقوام متحدہ کے مبصرین کو نکال کر اور اپنی فوج کو صحرائے سینا میں تعینات کر کے خود کو اس بحران میں مزید پھنسا لیا۔ اس وقت چونکہ اسرائیلی فوج کے سر پر شام سوار تھا، اس لیے اسرائیل نے مصر کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت شلومو گزیت فوجی انٹیلیجنس کے سربراہ تھے۔ انہوں نے امریکی سفارتکاروں کو بتایا کہ اسرائیل کو مصر کے جارحانہ رویے پر بہت حیرت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اسے مصر کی جانب سے محض لفظوں کی جنگ سمجھتا ہے اور اسرائیل مصر کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائے گا، تاکہ وقت یہ کہ مصر بحیرہ احمر میں آبنائے تیران کو بند کر کے ایلات کی بندرگاہ کو اسرائیل کے لیے بند نہیں کر دیتا۔ مصر میں اسرائیل کے خلاف جذبات کو مہمیز دینے میں جمال عبد الناصر کے پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن صوت العرب نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ قاہرہ میں قائم اس ریڈیو اسٹیشن کی نشریات پورے مشرق وسطیٰ میں سنی جاتی تھی اور یہ جمال ناصر کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم آلہ بن چکا تھا۔ اسرائیل نے ناصر کے اقوام متحدہ کے فوجیوں کو نکالنے اور صحرائے سینا میں مزید فوج بھیجنے کے فیصلوں پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ چنانچہ ناصر نے اسرائیل کو مزید زج کرنے کے لیے ایلات کی بندرگاہ کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا۔ صحرائے سینا میں مصری فضائیہ کے اڈے پر تقریر کرتے ہوئے جمال ناصر نے اعلان کیا کہ اگر اسرائیل ہمیں جنگ کی دھمکی دیتا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔ ناصر کی خواہش تھی کہ دنیا بھر میں ان کی شناخت ایک ایسے عرب رہنما کی بن جائے جو یہودی ریاست کے سامنے کھڑا ہونے کی جرأت رکھتا ہے۔ چنانچہ جدید لڑاکا طیارے اڑانے والی فضائیہ کے ہوا بازوں کے درمیان کھڑے ناصر کی تصویر کی دنیا بھر میں خوب تشہیر کی گئی۔
مصر کی جانب سے اس اعلان کے صرف 42 منٹ بعد ہی امریکہ نے نائب صدر کے مصر کے دورے کی امید دلا کر کہا کہ اگر اس تنازع کو بڑھنے نہ دیا جائے تو یہ دورہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک امریکی صدر لنڈن جانسن ساری صورتحال پر خاصے برہم ہو چکے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیو تھارٹ امن مشن پر مشرق وسطی کی جانب سفر شروع کر چکے تھے۔ اس موقع پر ناصر نے اپنے اس وعدے کا اعادہ کیا کہ مصر پہلی گولی نہیں چلائے گا، لیکن اپنے دورے کے اختتام پر ہیو تھارٹ کا تجربہ یہی تھا کہ اگر ایلات کی بندرگاہ کا محاصرہ ختم نہیں ہوتا تو جنگ یقینی ہے۔ جمال ناصر کی جانب سے ابنائے تہران کی بند کیے جانے کے صرف ایک دن بعد ہی اسرائیلی وزیر اعظم لیوی ایشکول نے اپنی فوجوں کو سرحد کی جانب پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے 48 گھنٹے کے اندر 50 سال تک کی عمر کے 2,50,000 فوجی اور نیم فوجی دستے میدان میں اترنے کے لیے تیار تھے۔ جنرل رابن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ تمام شواہد بتا رہے تھے کہ اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا، لیکن جنرل رابن خود کو قائل کر چکے تھے کہ وہ اسرائیل کو آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں۔ وہ اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار تھے کہ سگریٹ کی کئی ڈبیاں پینے کے بعد وہ تھک ہار کے بستر پر گر گئے۔ وہ تقریباً 24 گھنٹے سوتے رہے اور پھر جاگے تو واپس دفتر لوٹے۔ جہاں تک جنگ کو رکوانے کے بین الاقوامی کوششوں کا تعلق ہے تو سفارتکاری کی دنیا میں ان کا آغاز تنازع شروع ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ابا ایبان نے بھی پہلی پرواز پکڑی اور صدر جانسن سے ملاقات کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے جب سن 1956 میں اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر کے مصر پر حملہ کیا تھا، اس وقت امریکہ نے نہ صرف اسرائیل کو جاری ملک قرار دیا تھا بلکہ اسے ان علاقوں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا جن پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ اسی لیے اس مرتبہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ اسے امریکہ کی تائید حاصل ہو جائے۔ صدر جانسن نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ پہلی گولی اس کی طرف سے نہیں چلنی چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر خارجہ کو کہا کہ وہ مصر کی فکر نہ کریں۔ مصر کی جانب سے جنگ کے امکانات کم ہی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہے آپ مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیں گے۔ صدر جانسن نے ملاقات میں یہ اشارہ بھی دیا کہ اگر موضوع ہوا تو امریکہ شاید اپنے اتحادیوں کی بحریہ کے ساتھ مل کر ابنائے تہران کو کھولنے کے لیے حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ابا ایبان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی رفتار پر چلیں گے جس پر امریکہ چل رہا ہے، لیکن اسرائیلی فوج حملے کے لیے تیار تھی اور ان کے جرنیل بھی سیاستدانوں کی تاخیر سے مایوس ہو رہے تھے۔ فوجی ایبان کے رویے سے بہت چڑ چکے تھے اور وزیر خارجہ کا انداز گفتگو اور ان کے شہری ٹور کے طور طریقے ان فوجیوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ اسی لیے جب 28 مئی کو اسرائیلی کابینہ نے مزید 2 ہفتے تک انتظار کا فیصلہ کیا تو جرنیل بہت برہم ہوئے۔ ان کے خیال میں یہ مسئلہ صرف ابنائے تہران کے کھلنے کا نہیں تھا، بلکہ ان کی نظر خطے کی بڑی تصویر پر تھی۔ جرنیلوں کے خیال میں جمال ناصر تمام عرب دنیا کو اسرائیل کے خلاف متحد کر رہے تھے، اور اسی مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی فوج صحرائے سینا میں بھیج دی تھی تاکہ وہاں سے اسرائیلی سرحد پر براہ راست حملہ کیا جا سکے۔ جمال ناصر سن 1956 سے عرب دنیا کے واحد متفقہ رہنما بن چکے تھے، اور جب وہ عربوں کی نفرت کی علامت اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے تو عربوں میں ان کی سیاسی حیثیت مزید مستحکم ہو گئی۔ انہوں نے 28 مئی کو قاہرہ میں غیر ملکی صحافیوں سے ایک ملاقات کی جس میں انہوں نے صحرائے سینا اور ابنائے تہران میں بحران کو فلسطین کے خلاف اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں سے نسبت دی۔
جمال ناصر کا کہنا تھا کہ چونکہ اسرائیل سن 1948 میں فلسطینیوں پر ڈاکہ ڈال کر ان کے علاقے چھین لیے ہیں، اس لیے اب اسرائیل کے ساتھ امن بقائے باہمی کے تحت رہنا ممکن نہیں رہا۔ جمال ناصر کے اعتماد نے اردن کے شاہ حسین کو ایک کونے میں دھکیل دیا۔ حسین ناصر پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے عمان میں CIA کے سربراہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں اسرائیل کا اصل ہدف غرب اردن پر قبضہ کرنا ہے۔ حسین کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی اپنی بقا اور بادشاہت تھی، اسی لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جمال ناصر کے ساتھ مفاہمت کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ کے کچھ سال بعد انہوں نے تاریخ دان ایوی شلیم سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ جنگ ہو کے رہے گی، مجھے پتا تھا کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے، مجھے معلوم تھا کہ اردن خطرے میں ہے، ہمیں دونوں طرف سے خطرہ تھا، تو ایک حل تو یہ تھا کہ ہم وہی کرتے جو ہم نے کیا، اور اگر ہم اس تنازع سے باہر رہتے تو ہمارا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اگر اسرائیلی جرنیلوں کو وہ کرنے دیا جاتا جو وہ چاہتے تھے تو انہیں یقین تھا کہ وہ اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کر سکتے تھے، لیکن اسرائیل میں فوج کے اندر کے معاملات پر سخت سینسر کی وجہ سے جرنیلوں کی باتیں باہر نہیں آ سکتی تھی، اور دوسری جانب عرب ریڈیو اسٹیشنوں اور اسرائیلی اخبارات میں ایک دوسرے کے خلاف خوفناک دھمکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے اسرائیل پر نا امیدی کے بادل چھا گئے۔ حکومت نے متوقع اموات کے پیش نظر تابوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے، اور مذہبی رہنماؤں نے ہنگامی بنیادوں پر عوامی پارکوں کو قبرستانوں میں تبدیل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ان حالات میں وزیر اعظم لیوی ایشکول کی 28 مئی کی تقریر نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ تقریر کے دوران ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ تقریر کے بعد ایک ملاقات میں اسرائیلی جرنیلوں نے وزیر اعظم کے خوب لتے لیے۔ جب تمام جرنیل انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے تو بریگیڈیئر جنرل ایریل شیرون نے چیخ کر کہا، مسٹر وزیر اعظم، ہم نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار کھو دیا ہے، اور وہ ہتھیار ہے ہمارا خوف۔ اس ملاقات میں موجود بہت سے کمانڈروں نے نہایت سخت اور تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے، اور اپنی حکومت کا موازنہ ان یہودی رہنماؤں سے کرنا شروع کر دیا جو یورپ سے جلا وطنی کے بعد غلاموں کی طرح رحم کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یورپ سے آئے ہوئے اپنے سیاسی رہنماؤں کے برعکس سن 1950 اور 60 کی دہائیوں میں اسرائیل میں پیدا ہونے والے لوگوں کی پرورش اس انداز میں ہوئی تھی کہ وہ یورپی یہودیوں کو کمزور سمجھتے تھے، کہ یہ لوگ نازیوں کے ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اور ان کا ہر ظلم برداشت کیا۔ اکثر اسرائیلی وزیر اعظم کی طرح ایشکول کے پاس وزارت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کا قلمدان بھی تھا، لیکن جلد ہی انہیں مجبوراً وزارت دفاع کا عہدہ اسرائیل کے ایک جنگی ہیرو، ایک آنکھ والے جنرل موشے دان کو دینا پڑ گیا۔ جمال ناصر ایک بڑا جوا کھیل رہے تھے۔ اگرچہ مصر کے پاس ایک جدید فضائیہ تھی، لیکن اس کی بڑی فوج کمزور تھی۔ ناصر کے جرنیلوں کو بھی معلوم تھا کہ ناصر کی خطروں سے کھیلنے کی عادت انہیں ایک تباہ کن جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے۔ دوسری جانب جنگ کو روکنے کی بین الاقوامی کوششیں بھی ناکام ہو چکی تھی۔ برطانیہ اور امریکہ کے پاس لے دے کے یہی حل بچا تھا کہ بحر احمر میں مجوزہ بحری ٹاسک فورس کسی طرح ابنائے تیران کو مصر کے ہاتھوں سے چھڑا لے، لیکن برطانوی اور امریکی بحریہ کے سربراہوں کو یہ حل بالکل پسند نہیں تھا۔ انہیں فکر تھی کہ اگر وہ ابنائے تیران کو چھڑوا نہ سکے تو یہ جمال ناصر کی ایک اور فتح ثابت ہوگی۔ اور پھر جمعہ 2 جون کو اسرائیلی جرنیلوں نے اپنی دفاعی کابینہ کو جنگ کا حتمی فیصلہ پیش کر دیا۔ انہوں نے سیاستدانوں کو بتایا کہ وہ مصر کی پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس میں جتنی تاخیر کریں گے
یہ کام اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس سے چند دن پہلے اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے سربراہ میئر امیت بھی بھیس بدل کر ایک نقلی پاسپورٹ پر واشنگٹن کا سفر کر چکے تھے۔ وہ جنگ کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ 50 سال تک کی عمر کے لوگ ایک بڑی تعداد کو طویل عرصے کے لیے فوج میں بلانے کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ امریکیوں نے بھی اسرائیل کو واضح اشارہ دے دیا۔ امریکیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ اب اسرائیل جنگ کرنے جا رہا ہے اور وہ امریکی اس جنگ کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ موساد کے سربراہ میئر امیت جب طیارے میں واپس اسرائیل آئے تو امریکہ میں اسرائیل کے سفیر ایب ہارمن بھی ان کے ہمراہ تھے، اور اس طیارے میں تمام مسافروں کے لیے گیس ماسک بھی موجود تھے۔ وہ سنیچر 3 جون کو تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اترے۔ ایک کار ان دونوں کو لے کر سیدھی وزیر اعظم ایشکول کی رہائش گاہ پر پہنچی، جہاں وہ اپنے وزراء کے ہمراہ ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ میئر امیت کی خواہش تھی کہ فوراً جنگ شروع کر دی جائے، جبکہ ایب ہارمن چاہتے تھے ہفتہ بھر انتظار کیا جائے۔ موشے دیان نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا، اگر ہم 7 سے 9 دن تک انتظار کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ مر چکے ہوں گے۔ پہلا حملہ ہمیں کر دینا چاہیے، اور جہاں تک سیاسی پہلو کا تعلق ہے وہ ہم حملے کے بعد دیکھ لیں گے۔ کمرے میں موجود کسی بھی شخص کو اب یہ شک نہیں رہا تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسرائیل جنگ کرنے جا رہا ہے۔ اگلی ہی صبح کابینہ نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی۔